کی بیسس پہ ہے. تو یہ صبر بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم جو دیا ہے وہ ایسے نہیں دیا, ہر معاملے میں صبر کا حکم ہے, خالی دین کے معاملے میں نہیں. اس کے علاوہ اب ہم دین کی طرف آتے ہیں, کیونکہ میری علم دین کے حوالے سے بہت کم ہے تو میں اس وقت دین پہ کم بول رہا تھا, لیکن خیر. تو دین کے اعتبار سے صبر کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بڑا صبر کا نمونہ ہے. صبر کے حوالے سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہر معاملے پہ, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا, اور جس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں. طائف شہر کی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تبلیغ کے لیے گئے اور وہاں پہ پتھر برسائے گئے, تو جواباً اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نصیحت کی دعا کری, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی وحی دی کہ آپ کہیں تو پتھر پہاڑ جو ہے ان کے اوپر گرا دیے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ صبر کی سب سے بڑی مثال قائم کری. اس کے علاوہ اگر ہم اور مثالوں کو دیکھیں تو بوڑھی عورت, ایک یہودی عورت کی جو ہے مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہودی عورت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچرا پھینکتی تھی, نماز کے کپڑے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتے تھے اس کو ناپاک کر دیتی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چونکہ اخلاق اور صبر ان دو چیزوں کا مظاہرہ کیا اور اس عورت کے لیے کوئی بھی اقدام نہیں اٹھایا, تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عورت آگے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب واقعہ آگے پڑتا ہے کہ جی وہ ایک دن کچرا نہیں پھینکتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی عیادت کے لیے جب معلوم پڑتا ہے کہ جو بیمار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں, تو معلوم پڑتا ہے کہ جی وہ دیکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اخلاق ایسا ہے اور صبر کر رہے تھے, تو بات مختصر یہ کہ وہ جو ہے اس چیز کو سے مروب ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا. خیر, دینی اعتبار سے اگر ہم مزید صبر کے اندر جاتے ہیں تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمارا عقیدہ کا لیول وہ ہونا چاہیے کہ جو اس چیز کو ایکسیپٹ کرے کہ صبر سے ہمیں کیا فائدے ہوں گے دنیاوی دینی اعتبار سے. اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین کی جو بات قرآن میں کئی دفعہ کہی ہے, تو وہ اس کا مقصد ہم لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس بات کی گارنٹی, ہمیں اس بات کی گارنٹی دے رہا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اس بات کی مثال کو سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے کہ مثال کے طور پہ ایک ورکر ہے, آپ اس کے مالک ہیں, یا اس طرح سمجھ لیجیے کہ ایک فیکٹری ہے یا ایک آفس ہے, آپ آفس کے اندر اپنے ملازم کو روکتے ہیں, ڈیوٹی ٹائم کے بعد جب آپ اس سے کام کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کے حق سے ہٹ کے ہوتی ہے. اب اس کے لیے یہ کہ وہ صبر کر کے آپ کی بات مان لے, لیکن صبر وہ کب کرتا ہے جب آپ اس کا مالک اس بات کی یقین دہانی کرتا ہے کہ میں تمہیں اس کا اوور ٹائم دوں گا, ڈبل دوں گا, تو اس کے اندر اس چیز کا یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اگر رکوں گا تو مجھے اس کا ڈبل ملے گا یا کچھ ایکسٹرا بینیفٹ ملے گا. یہی چیز اگر ہم اللہ کے معاملے میں سوچیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتا ہے کہ میں تمہیں اس کا اجر دوں گا دین اور دنیا دونوں میں, یعنی کہ ڈبل مل رہا ہے. یعنی کہ کسی بھی معاملے میں اگر ہم صبر کرتے ہیں, اللہ کو ایمان کی موجودگی کے اندر اگر ہم صبر کرتے ہیں, عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ صبر کرتے ہیں, تو ہمیں ڈبل فائدہ ہے, دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ نے اس دونوں چیزوں کا وعدہ کیا ہے. تو صبر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو جگہ جگہ قرآن کے اندر اس بات کی بشارت دے رہا ہے کہ جی جو لوگ صابرین ہیں, جو مومنین صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگے رہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی ہے, وبشر الصابرین. اس کے علاوہ مزید ہم دیکھتے ہیں ہمارے دنیاوی معاملات کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تبلیغ کے حوالے سے, تو تبلیغ کے اندر بھی کئی لوگ آپ کو تنقید آتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص, جیسے کہ آپ کے کی مثال طائف والی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اوپر صبر کیا, برداشت کیا, تو ہر معاملے کے اندر انسان جو ہے اگر صبر کو ساتھ رکھے اور صبر کی اہمیت کے اوپر زور دے تو ہر معاملہ انسان کا جو ہے وہ سالو ہو سکتا ہے. خیر, اس حوالے سے میں نے بہت کم ورکنگ کی تھی, مجھے نہیں پتا تھا اتنے لوگ آئیں گے ماشاء اللہ سے. سلمان بھائی نے جتنی پچھلی بار گیدرنگ تھی اس کے برعکس کافی ماشاء اللہ سے ارینجمنٹ کیا تھا, اور ماشاء اللہ سے کافی لوگ بڑھ چکے ہیں. تو میرے خیال سے ٹاپک بہت کم ہے میرے پاس بتانے کے لیے, لیکن جتنی میری کوشش تھی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے, خاص طور پر مجھے جو ہے وہ اس چیز کی توفیق دے کہ میں بہتر طریقے سے انشاءاللہ آگے بتا سکوں, اور آپ کو, مجھے اور آپ سب کو صبر کی توفیق دے اور استقامت دے. شکریہ, جزاک اللہ.